أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہماری اس محفل کا عنوان ہے استقبال رمضان۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ان قریب رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم سب پر سایہ فکن ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں عبادت اور ریاضت کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ استقبال رمضان کیوں کیا جاتا ہے؟ دیگر مہینے ہیں، ہم کسی مہینے کا استقبال نہیں کرتے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تو اس مہینے کے استقبال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کا استقبال کرنا یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کی 29ویں تاریخ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجتماع سے خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کی آمد سے پہلے اس کے فضائل بیان فرما رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مہمان کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ جو اگر آ جائے تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں آ گیا، اس کو تو ہم نے بلایا نہیں۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے جس کو ہم باقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں، اس کو دعوت دیتے ہیں اور اس کے آنے سے پہلے اہتمام کرتے ہیں، گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، سجاتے ہیں اور گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو جب وہ مہمان آئے تو اس طرح بیٹھنا، اس طرح کھڑے ہونا، اس طرح سلام کرنا، اس طرح کھانا لگانا، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جس مہمان کے آنے سے پہلے اہتمام کیا جائے، جس مہمان کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کر دی جائے، جس مہمان کے آنے سے پہلے اس کا ادب احترام یہ تمام چیزیں سکھائی جائیں، وہ بڑا محترم ہوتا ہے، بڑا مقدس ہوتا ہے اور اس کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے۔ رمضان المبارک ایک مہمان ہے، لیکن ایسا مہمان ہے جس کی آمد سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرما دی۔
ان قریب تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی آمد سے قبل اس کی فضیلت اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ میرے یہ امتی، میرے یہ غلام اس مہینے کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا مرتبہ پہلے سے سمجھ لیں، اور جب یہ مہینہ آ جائے تو نہایت ادب احترام کے ساتھ اس مہینے کو گزاریں۔ اس وجہ سے ہم استقبال کرتے ہیں۔ تو آج کی یہ محفل استقبال رمضان کے سلسلے میں۔ اچھا، استقبال ہم کر رہے ہیں، لیکن استقبال کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی آتا ہے تو آپ گھر کو سجاتے ہیں، صاف ستھرا چیزیں چاہیے، سحری میں آپ کو کھانے کے لیے غذا چاہیے، جب سحری نہیں کھائیں گے تو پھر افطار، اور افطار نہیں کریں گے تو پھر سحری، دونوں چیزیں جو ہیں لازم و ملزوم ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے لیے غذاؤں کا اہتمام ہے، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، سامعین اور ناظرین، یاد رکھیے کہ یہ جسمانی تیاری ہے، روحانی تیاری ہم نے کیا کی؟ رمضان المبارک کی اصل تیاری روحانی تیاری ہے۔ یہ مہینہ روحانیت کے لیے، اہل طریقت کے لیے موسم بہار ہے، اپنی روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے، تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کرنے کے لیے، اور اپنے دل کی دنیا کو بسانے کے لیے، اپنے قلب کو اس اللہ کے نور سے روشن کرنے کے لیے یہ مہینہ بہترین ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مہینہ نہیں۔ تو ہم نے جتنی تیاری کی، جتنا سامان لے کے رکھا سحری کے لیے، افطار کے لیے، سحری میں یہ کھانا ہے تو افطار میں یہ کھانا ہے، اس سے منع نہیں ہے۔ اور ہر آدمی، آپ جس سے بھی پوچھیں گے کہ رمضان کی تیاری کیا ہے، وہ یہی بتائے گا، اور اس سے بڑھ کر ہو تو پھر وہ بتا دے گا جی کپڑے بھی میں نے لے لیے کہ رمضان کے بعد عید آئے گی تو مجھے کیا پہننا ہے۔ یہ تیاری ہے، لیکن اس کی ایک روحانی تیاری بھی ہے۔ اور روحانی تیاری کیا ہے؟ ابھی رمضان المبارک شروع نہیں ہوا، ابھی 3 یا 4 دن باقی ہیں۔ آپ ابھی سے اپنے دل میں یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اس رمضان المبارک میں میں پوری تراویح پڑھوں گا، میں انشاءاللہ پورے مہینے روزے رکھوں گا، میں انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو میں اعتکاف بھی کروں گا، میں جتنی بھی شیوب یعنی شب قدر جتنی بھی ہیں 21 سے لے کر 29 تک، میں یہ سب جاگ کر گزاروں گا تاکہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ یہ ہے روحانی تیاری۔ آپ ابھی سے سوچ لیں، اور یاد رکھیے نیک کام کی نیت انسان کرتا ہے، ثواب جاری ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے۔ ابھی رمضان المبارک شروع نہیں ہوا، آپ نے نیت کر لی، ثواب جاری ہے، ثواب جاری ہے، نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے اتنے دن روزے رکھے، اتنے دن تراویح پڑھی، اتنے دن یہ اعتکاف کیا، جتنے بھی نیک اعمال ہیں آپ ابھی سے سوچ لیں۔ اور جب انسان سوچ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی۔ یاد رکھیے جب تک اس کی توفیق نہ ہو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا، ہم نے نفل پڑھے، ہم نے تلاوت قرآن کی، ہم نے اعتکاف کیا، ہم نے شب قدر میں جتنی بھی راتیں تھیں جا کر گزاری، نہیں، یہ اس کی توفیق تھی تب آپ نے کیا۔ اگر اس کا کرم نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، اس کی طرف سے توفیق نہ ملتی تو ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے جو رمضان المبارک کی تیاری ہے؟ روحانی تیاری۔ آپ نے جسمانی تیاری کر لی، جسم کی غذا کے لیے ساری چیزیں آپ نے جمع کر لی۔ اب آپ یہ سوچ لیں کہ مجھے اس میں عبادت کرنی ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، کسی کی دل آزاری سے، فحش گوئی سے، اور دیگر گناہ صغائر و کبائر جتنے بھی ہیں ان سب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ آپ ابھی سے یہ نیت کر لیں، اور جب رمضان المبارک شروع ہو جائیں تو اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ یہ ہے اصل تیاری، اور یہ ایسی تیاری ہے کہ نیت کر لی اور ثواب جاری۔ کتنی اچھی بات ہے، اور اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ابھی ہم نے عمل نہیں کیا، ثواب جاری ہو گیا۔ یہ ہے اصل تیاری رمضان المبارک کی، اور یہ ہے اصل استقبال اس ماہ مبارک کا۔ استقبال یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے لوگوں سے کہ بھئی رمضان المبارک آ رہا ہے، چلو ہم مل کر استقبال کر رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں جمع کر لو، یہ کر لو۔ یہ استقبال نہیں ہے۔ استقبال یہ ہے کہ اس کی روحانی تیاری کی جائے، ہم اپنی روح کو کیا غذا پہنچائیں گے اس ماہ مبارک میں، اصل یہ تیاری۔
اب آئیے ذرا سا جائزہ لیں کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو چاند ہوتے ہی شروع ہوتی ہے وہ ہے تراویح۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جیسے ہی چاند ہوا اور فوراً تراویح شروع ہو گئی۔ روزہ تو دوسرے دن ہوتا ہے نا، ایک دن چاند ہوا، پھر دوسرے دن پہلی تاریخ ہے تو روزہ شروع ہو گیا رمضان المبارک کا۔ لیکن چاند ہوتے ہی مساجد میں رونق شروع ہو جاتی ہے، اہل ایمان کا رخ مسجدوں کی طرف، اپنے گھروں سے اللہ کے گھر کی طرف روانہ۔ کیوں؟ تراویح رمضان کی شان ہے، تراویح رمضان کی پہچان ہے، تراویح رمضان کی آن ہے۔ کیسے؟ اگر تراویح کو آپ رمضان سے نکال دیں تو اس کی رونق ہی ختم ہو جائے۔ جتنا کلام پاک اس ماہ مبارک میں تراویح میں پڑھا جاتا ہے، کسی مہینے میں کسی عبادت میں نہیں پڑھا جاتا۔ آپ دیکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے، عام طور پر عام دنوں میں آپ دیکھیں کہ اس محلے میں کتنے حفاظ ہیں، ذرا سی آپ اس سلسلے میں مردم شماری کریں، دیکھیں کہ چلو بھئی یہ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں اس محلے میں کتنے حافظ قرآن، تو چند آپ کو ملیں گے، 8-10 گھر چھوڑ کے پھر ایک ملے گا، پھر کسی محلے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ بھی ملے، سوچتے ہیں کہ اچھا حافظ قرآن تو ہے ہی نہیں۔ لیکن رمضان المبارک کی شان یہ ہے، رمضان کے علاوہ حافظ قرآن نہیں ملتے، اور رمضان میں حافظ قرآن کو سنانے کی جگہ نہیں ملتی۔ اللہ کا کرم ہے نا، کوئی ہال میں سنا رہا ہے تو کوئی گھر کی چھت پہ سنا رہا ہے تو کوئی کمرے میں سنا رہا ہے تو کوئی مسجد میں سنا رہا ہے۔ مسجد میں 3 منزلہ اگر مسجد ہے تو تینوں میں تراویح ہو رہی۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ اور ہم اگر اللہ کے عذاب سے، اس کے غضب سے بچے ہوئے ہیں تو اسی ماہ مبارک کی وجہ سے کہ کثرت کے ساتھ اس میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی۔ لوگ انفرادی طور پر بھی پڑھتے ہیں، اجتماعی طور پر تراویح میں بھی پڑھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باختلاف روایت 2 یا 3 دن تراویح کی جماعت کرائی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو علم ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عبادت کرائی ہے، ایک جماعت کرائی ہے۔ سب جمع ہو گئے، اتنی کثرت ہوئی کہ مسجد نبوی بھر گئی، جگہ نہ رہی۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کاشانہ نبوت سے باہر تشریف نہیں لائے، ساری رات صحابہ بیٹھے رہے۔ صبح ہوئی، کاشانہ نبوت کا دروازہ کھلتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز فجر کی امامت فرمائی، اور پھر فرمایا لوگو سنو، تمہاری رات کی حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، تم جس ذوق اور شوق کے ساتھ نماز تراویح پڑھنے کے لیے آئے تھے وہ مجھ پر پوشیدہ نہیں تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ آگے چل کر تم اس کو ادا کرنے سے عاجز نہ ہو جاؤ، اور یہ جو تراویح ہے اس کو تم ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ گے اور کہیں اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں نے باہر میں نہیں آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 یا 3 دن اس کی جماعت کرائی۔ آپ نے ظاہری طور پر پردہ فرما لیا، پھر دور آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ پھر دور آیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ علیحدہ علیحدہ تراویح پڑھ رہے ہیں، 2 ادھر ہیں تو 4 ادھر ہیں تو 5 ادھر ہیں، 6 ادھر ہیں۔ آپ نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب ایک امام کے پیچھے اجتماعیت کے ساتھ ہم تراویح پڑھیں۔ تمام صحابہ نے اتفاق کیا۔ آپ نے بلایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، قاری قرآن اور حافظ قرآن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین آواز عطا فرمائی۔ فرمایا ابی تم ہمارے امام بن جاؤ، ہم سب تمہارے مقتدی بن جاتے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بن گئے، تمام صحابہ مقتدی بن گئے۔ پہلی مرتبہ با جماعت نماز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذا، یہ کتنی اچھی بدعت کہ سب کے سب ایک ساتھ مل کر تراویح پڑھ رہے ہیں۔ آپ کا دور گزر گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔
گزر گیا، پھر دور آیا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ مسجد سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فرمایا اللہم نور قبر عمر کما نور مساجد اللہ بالقرآن، اے اللہ عمر کی قبر کو اپنے نور سے روشن کر دے جس نے تیرے گھروں کو قرآن سے روشن کر دیا۔ جب تک یہ جماعت تراویح ہوتی رہے گی اس کا ثواب فاروق اعظم کی روح مبارک کو پہنچتا رہے گا۔ اس وقت سے آج تک مسلمانوں کا یہ شعار ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح میں با جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ تراویح رمضان کی شان ہے، تراویح رمضان کی پہچان ہے، تراویح رمضان کی آن ہے۔ رمضان کی رونق تراویح سے ہے، اگر تراویح کو رمضان سے نکال دیا جائے تو رمضان کی رونق ہی ختم ہو جائے۔ جتنا کلام پاک اس کی تلاوت اس ماہ مبارک میں کی جاتی ہے کسی ماہ مبارک میں نہیں کی جاتی۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا مہینہ۔ مسجد میں ہے تو تراویح ہو رہی ہے، گھروں میں تراویح ہو رہی ہے، ہالوں میں تراویح ہو رہی ہے، انفرادی طور پر لوگ پڑھ رہے ہیں، اجتماعی طور پر پڑھ رہے ہیں، گھروں میں خواتین پڑھ رہی ہیں، ہر جگہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے، اور جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہیں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں کہ اس کے قرآن کی تلاوت ہو رہی۔ تو جو لوگ اس ماہ مبارک میں با جماعت تراویح پڑھیں گے یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمت، اس کے کرم کے مستحق ہوں گے، اور انشاءاللہ جتنا کلام پاک پڑھا جائے گا ہمارے اس ملک سے، ہمارے شہر سے یہ تمام فتنے جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ابھی سے ہم اہتمام کریں کہ ہمیں نماز تراویح با جماعت پڑھنی ہے اور پورے رمضان پڑھنی ہے۔ تراویح یہ نہیں کہ اگر ختم قرآن ہو جائے تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ لوگ کہتے ہیں جی قرآن سن لیا اس کے بعد ختم، پھر ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، تراویح پورے رمضان ہے، یہی نیت کیجئے اور اسی پر عمل بھی کیجئے۔ دوسری بات، اس کے بعد ہے روزہ۔ روزہ ایک بڑی اہم عبادت، اور ایسی عبادت جس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور ایسی عبادت جو نظر نہیں آتی۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو نظر آ جائے، نفل پڑھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نفل پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ حج کا تو کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ حج تو سارے ہی مل کر رہے ہیں، وہ تو چھپ کے کوئی آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ دیگر عبادات انسان کرتا ہے تو دوسرا انسان دیکھتا ہے، اسے نظر آتا، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر ایک صاحب آ جائیں اور آ کر کہیں جی میرا روزہ ہے، تو ظاہر ہے آپ اس کے کہنے پر یقین کر لیں گے۔ اگر وہ آپ کے سامنے کھائے گا پیے گا نہیں تو آپ یقین کر لیں گے کہ اس کا روزہ ہے۔ ہاں اگر اس نے کھایا تو کہتا نہیں اس نے تو جھوٹ بولا ہے، یہ تو کھا پی رہا، یا چھپ کر اس نے کھا پی لیا اور لوگوں کے سامنے آ کے کہہ دیا میرا روزہ ہے، تو لوگ یقین کر لیں گے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب سحری کھا کر سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو 5 منٹ پہلے بھی کھاتا پیتا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، مشاہدہ ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، سخت گرمی ہے، دھوپ ہے، تمازت ہے، سب کچھ ہے، پانی پی سکتے ہیں، نہیں پیتے، کیوں؟ اللہ کی رضا نہیں۔ پانی آپ کے سامنے بھی رکھا ہو نہیں پیتے، کھانا رکھا ہو نہیں کھاتے، یہاں تک کہ افطار میں ساری چیزیں لگا کر بیٹھ گئے۔ اب آپ دیکھیں جب رمضان المبارک شروع ہوگا، ایک طرف پکوڑے رکھے ہیں تو پھلکیاں رکھی ہیں تو دہی بڑے ہیں، ساری چیزیں لگا کے رکھ لی، شربت بھی نکال کے رکھ لیا، اس کو دیکھ کر ہی ٹھنڈک پہنچ رہی ہے کہ شاید ابھی کھل جائے گا، لیکن ٹائم دیکھ رہے ہیں، کھا نہیں سکتے۔ اگر کوئی کہے کھا لو تو آپ کھائیں گے؟ نہیں، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اتنا اہتمام، اللہ کی رضا کا اتنا اہتمام کہ سامنے چیزیں رکھی اور پھر نہیں کھاتے۔ کیا وہ چیزیں حرام ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ پانی پینا حرام ہے؟ نہیں۔ پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں، شربت رکھا ہے، چیزیں بالکل پاکیزہ، کھانا حلال طیب، لیکن کھاتے نہیں، کیوں؟ اللہ کی رضا نہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں،
جب ایک مہینے، صرف ایک مہینے حلال چیزیں بھی افطار سے پہلے اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ کی رضا نہیں ہے، تو خدا کے لیے پورے سال ان چیزوں سے بھی بچ جاؤ جن کے کھانے میں اللہ کی رضا نہیں۔ شراب کو چھوڑ دو، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ سود کو چھوڑ دو، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ زنا کو چھوڑ دو، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ غلط کاموں کو چھوڑ دو، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ ارے رمضان میں اتنا اہتمام، اور رمضان کے بعد کوئی اہتمام نہیں۔ کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو غلط کام کیا، کسی کے ساتھ شراب پی، یہ کیا وہ کیا، سود کھایا، کیا خدا کا ڈر نکل گیا؟ نہیں۔ یہ ایک مہینہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنا لو کہ ہمیں جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ ایک منٹ پہلے بھی آپ روزہ نہیں کھولتے، ٹائم دیکھ رہے، ایک منٹ باقی ہے، نہیں کھولیں گے۔ جب ایک منٹ ہو گیا، اذان کی آواز سن لی، اب روزہ کھولیں گے۔ کیوں؟ اب اللہ کا حکم ہو گیا، کھا لو۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک دیکھنے والا ہے جو دیکھ رہا۔ بندے کے دل میں یہ خیال ہے، آپ ہو سکتا ہے نا کہ آپ گھر میں جائیں، چھپ کر کمرے میں بیٹھ کر کھا لیں، پانی پی کر آ جائیں، اور آ کر نیچے محلے میں کہتے ہیں، اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ کھایا پیا نہیں، میرا روزہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت بھی ایک دیکھنے والا ہے جو مجھے دیکھ رہا، اور وہ ایسا دیکھتا ہے کہ جیسا دن کی روشنی میں دیکھتا ہے ایسا ہی رات کی تاریکی میں دیکھتا ہے۔ جیسے ظاہر کو دیکھتا ہے ایسے ہی باطن کو دیکھتا ہے، جیسے چہرے کو دیکھتا ہے ایسے ہی دل کو بھی دیکھتا ہے۔ جب انسان کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے تو کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا، نہ ظاہر میں نہ باطن میں۔ ایک خیال ہے، مجھے رب دیکھ رہا، اور جب رب دیکھ رہا ہے تو یہ خیال راسخ ہو گیا، سارے غلط کام دور ہو گئے، شیطان خود بخود دور ہو گیا۔ پھر انسان تنہائی میں بھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ اللہ کو معلوم ہے یا بندے کو معلوم ہے کہ روزہ ہے یا نہیں، دوسرے کو نہیں معلوم۔ اگر وہ کھا پی لے تو دوسرے تو یہی سمجھے گا روزہ ہے، لیکن خالق کائنات جانتا ہے اس نے میری وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا، اسی لیے اس نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو میرے نزدیک مجھ کو عنبر سے زیادہ خوشبودار۔ اور دوسرے مقام پر سرکار نے فرمایا حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ خالق کائنات فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ پھر فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک سحری کے وقت اور ایک افطار کے وقت۔ خالق کائنات نے بڑے تحائف سمجھے اس کو، اور بڑی فضیلت سمجھے کہ جو روزے دار کے لیے۔ فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزے دار ہی گزریں گے۔ تو روزے داروں تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم اس دنیا میں اللہ کے حکم سے، اس کی رضا کے لیے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے روزے رکھو۔ جنت میں تمہارے لیے دروازہ تیار ہے، اس میں صرف روزے دار گزریں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں گزرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ابھی رمضان المبارک شروع نہیں ہوا، ہم ابھی سے عہد کر لیں، اپنے دل میں سچی نیت کر لیں، انشاءاللہ تعالی اس آنے والے رمضان میں پورے رمضان، اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو انشاءاللہ پورے رمضان روزے رکھیں۔ آپ ابھی سے عہد کر لیں گے، نیت کر لیں گے، ثواب شروع ہو جائے گا، اور جب رمضان المبارک شروع ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اس کی رحمت ہوگی کہ انسان روزے رکھ لے گا۔ کوئی بخار کا بہانہ بنا کے روزے چھوڑ دیتا ہے، کوئی نزلہ کھانسی کا بہانہ بنا کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی بہانہ بنا کے چھوڑتا ہے، لیکن رکھنے والے رکھتے ہیں۔ کیسی ہی بیماری ہو، کچھ بھی ہو، وہ اللہ کے کرم سے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے اور وہ رکھتے ہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ ہم اگلے سال ہوں یا نہ ہوں، کہتے اس سال نہیں رکھیں گے اگلے سال رکھ لیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اگلے رمضان میں موجود ہوں گے؟ اسی رمضان سے پہلے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس رمضان میں موجود ہوں گے یا نہیں ہوں۔ انسان کی زندگی کی بے ثباتی کا یہ حال، تو پھر کس بل بوتے پر ہم کہتے ہیں کہ ہم اگلے سال کر لیں گے؟ جو وقت میسر آ رہا ہے،
جو لمحات مل رہے ہیں، جو مقدس مہینے میسر آ رہے ہیں، انہیں ضائع نہ کیجئے، ان کے ایک ایک لمحے کو عبادت اور ریاضت سے مزین کرتے ہوئے گزاریں، خاص طور پر یہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے، یہ ہوگا پھر اس کا صحیح استقبال۔ اب دیکھیں رمضان المبارک بڑا سخی ہے، اپنے اندر بڑی رحمتیں برکتیں لے کر آ رہا ہے، ایک رات لے کر آ رہا ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور ہر عمل کا ثواب اس میں دگنا ہو جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب اس سے بھی زیادہ، اتنا سخی رمضان المبارک۔ لیکن دو قسم کے سخی ہیں، بیت اللہ بھی سخی ہے اور رمضان المبارک بھی سخی ہے۔ بیت اللہ وہ سخی ہے جو گھر بلا کر دیتا ہے، رمضان وہ سخی ہے جو گھر میں آ کر دیتا۔ آپ کو رمضان کے لیے کہیں جانا پڑا، کسی اور شہر گئے کہ جی وہاں رمضان ہے میں چلا جاؤں، ارے خود بخود آ گیا، خود بخود آ گیا، اور خود اکیلا نہیں آیا، رحمتیں لے کر آیا، برکتیں لے کر آیا، فضیلتیں لے کر آیا، تم یہ کرو تو یہ فضیلت ہے، تم یہ عمل کرو تو یہ فضیلت ہے۔ اگر عام دنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں تو رمضان المبارک میں دگنی، ہر عمل پر، یعنی جو بھی آپ نیک عمل کریں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تم کر کے تو دیکھو، ارے تم قرآن پڑھ کے تو دیکھو، تم اس کو سمجھ کے تو دیکھو، تم تراویح پڑھ کر دیکھو، تم روزہ رکھ کر دیکھو، تم رمضان میں اعتکاف کر کے دیکھو۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ رب منزل ہی نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کا استقبال کریں اور اس طرح کریں کہ ابھی سے نیت کر لیں، اور صرف نیت ہی نہیں، اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ رمضان مبارک شروع ہو جائے، پوری استقامت کے ساتھ لگ جائیے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، کرم ہوگا، اور پورا مہینہ عبادت اور ریاضت کے ساتھ گزر جائے گا۔ تو رمضان المبارک میں پہلی عبادت، سب سے پہلی عبادت تراویح، جو چاند ہوتی شروع ہو جاتی ہے، دوسری روزہ، اس کے بعد شب قدر، اور شب قدر میں اعتکاف۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو رمضان المبارک میں اعتکاف کریں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو جتنی بھی مقدس راتیں ہیں جو شب قدر کہلاتی ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 21ویں سے لے کر 29ویں تک تلاش کرو۔ اگر بتا دیا جاتا کہ فلاں رات شب قدر ہے تو سب اسی میں جاگتے، اس کے علاوہ سو جاتے۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا، شب معراج کا تعین ہے، شب برات کا تعین ہے۔ شب معراج کون سے مہینے میں؟ رجب کی 27ویں شب۔ شب برات شعبان المعظم کی 15ویں شب، تعین ہے۔ ہم 16 کو تو نہیں جاگتے نا، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ 15ویں شب ہے، لیکن شب قدر کا تعین نہیں کیا۔ 21ویں سے لے کر 29ویں تک تم تلاش کرو۔ کیوں؟ کہیں بتانے میں حکمت ہے، کہیں چھپانے میں حکمت ہے۔ وہاں بتانے میں حکمت تھی، یہاں چھپانے میں حکمت۔ اور چھپانے میں کیا حکمت؟ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بتا دیجئے 21ویں شب قدر ہے، اسی میں جاگیں، یا 27ویں ہے یا 29ویں ہے۔ نہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی اور مجھے بتایا گیا کہ کون سی رات، میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں 2 آدمی لڑ رہے تھے، میں ان میں صلح کرانے کے لیے رک گیا، شب قدر مجھ سے بھلا دی گئی، شب قدر بھلا دی گئی۔ اس میں بھی حکمت۔ فرمایا اب 21ویں سے لے کر 29ویں تک تم تلاش کرو۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ جب ہم نے اتنا کرم کیا ہے کہ تمہیں ایک رات ایسی دے رہے ہیں کہ اگر وہ رات عبادت میں گزار دو تو 1000 مہینے سے بڑھ کر ثواب لے لو، جب ہم اتنا کرم کر رہے ہیں تو تم بھی تو تھوڑی سی محنت کرو، تم بھی تو محنت کرو، تم تلاش کرو۔ اور اس میں ایک حکمت اور ہے، اگر بتا دیا جاتا کہ 27ویں ہے تو اسی میں لوگ جاگتے، اس کے بعد کوئی نہیں جاگتا، سو جاتے۔ نہ بتانے میں حکمت یہ ہے کہ اب 21ویں سے لے کر 29ویں تک تمام راتوں میں جب انسان جاگے گا تو اس میں جو بھی شب قدر ہوگی اس کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، جتنی راتوں میں جاگے گا ان سب راتوں کا ثواب شب قدر کے برابر ملے گا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا کرم۔ تو کہیں چھپانے میں حکمت، کہیں بتانے میں حکمت،
تو ہمیں چاہیے کہ یہ جتنی چیزیں ہمیں میسر آ رہی ہیں، تراویح ہے، روزہ ہے، اعتکاف ہے، شب قدر ہے، جو رمضان المبارک کی خاص خاص چیزیں ہیں، ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کریں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں کو ہم کر گزریں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان ہمیں نہ مل سکے، ہم نہ ہوں، تو اس لیے جو وقت میسر آ رہا ہے، جو مبارک مقدس مہینہ رحمتوں برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، ابھی سے آپ نیت کر لیجئے، اور انشاءاللہ تعالی جب نیت کر لیں گے اللہ تبارک و تعالی ثواب بھی جاری فرما دے گا اور توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ انسان کہتا ہے کہ جی میں کیسے کر سکتا ہوں، گرمی ہے، تمازت ہے، دھوپ ہے، میں کس طرح کروں؟ ارے یہی انسان ہے جس نے جہازوں کو اڑا دیا، جس نے فضاؤں کا سینہ چیر دیا، جس نے دریاؤں کے سینے چیر دیے، یہی انسان ہے، اس نے سب کچھ کر لیا، تو کیا یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے؟ اور جب عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، خالق کائنات اپنی رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتا۔ تو گویا یہ ماہ مبارک رحمتوں کی بہار ہے، بلکہ رحمتوں کا موسم بہار ہے۔ اپنی روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے لیے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ ایک بہت بہترین موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کو لہو و لعب، کھیل تماشوں سے، فضول باتوں سے، فحش گوئی سے، ہر چیز سے بچتے ہوئے اس ماہ مبارک کو گزاریں۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ رات ہو گئی تو وقت گزار رہے ہیں، باہر گلی میں بیٹھ کر وقت گزار رہے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھ کے وقت گزار رہے ہیں کہ رات گزر رہی ہے، اب سحری کھا کر سوئیں گے۔ ارے یہی رات آپ تلاوت قرآن میں گزار دیں، یہی رات آپ نوافل میں گزار دیں، یہی رات آپ دینی محافل میں گزار دیں، یہی رات آپ نعت خوانی میں گزار دیں، یہی رات آپ علماء کی صحبت میں گزار دیں۔ تو جتنی راتیں ہیں رمضان المبارک کی، اس کو گھومتے پھرتے ہوئے ضائع نہ کریں، کسی نہ کسی نیک کام کرتے ہوئے گزاریں، اور دن میں پھر روزہ رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی رات میں بھی رحمت ہوگی، دن میں بھی رحمت، پورا مہینہ رحمتوں برکتوں والا۔ تو اس کا ایک ایک مہینہ رحمت ہے، برکت ہے، کرم ہے، مغفرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندائیں ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اسے عطا کر دیں، ہے کوئی گناہوں کی مغفرت چاہنے والا کہ ہم اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیں۔ لیکن جن کو مغفرت مطلوب ہے وہ سو رہے ہیں، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، یا پھر کھیل تماشوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ بس اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ یہ ہم نے استقبال رمضان کے سلسلے میں یہ محفل رکھی، اور یہ اس لیے رکھی کہ یہ بتایا جائے کہ رمضان المبارک کا استقبال کس طرح کیا جائے۔ تو استقبال کرنے کی دو صورتیں ہم نے آپ کو بتا دیں، ایک جسمانی تیاری، ایک روحانی تیاری۔ جسمانی تیاری یقیناً آپ کر چکے ہوں گے، لیکن روحانی تیاری یہ کریں کہ ابھی سے عہد کر لیں اس ماہ مبارک میں مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے تراویح پڑھنی ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، اگر توفیق ہے تو اعتکاف کرنا ہے، تمام شیوب میں مقدس راتیں شب قدر جتنی بھی ہیں انہیں جا کر گزارنا ہے، تاکہ جو بھی رات شب قدر ہو وہ مل جائے، اور اس میں پھر اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، عالم اسلام کے لیے، سب کے لیے ہمیں دعا کرنی۔ یہی آج کی اس گفتگو کا حاصل ہے، اور یہی آج کی اس محفل کا پیغام ہے۔ جہاں جہاں تک لوگ اس محفل کو دیکھ رہے ہیں، میرے وہ تمام بہن بھائی، مائیں بہنیں، بزرگ، بچے جو بھی ہیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے میرا یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے، آپ ابھی سے رمضان المبارک کی تیاری کریں، روحانی تیاری کریں، اپنے دل میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اس پورے ماہ مبارک کو، اس کے ایک ایک لمحے کو ہم ضائع نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت اور ریاضت سے مزین کرتے ہوئے ہم اس کو گزاریں۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی رحمتیں برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، رمضان المبارک کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرمائے، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ الہ العالمین، یہ آنے والا مبارک اور مقدس مہینہ رمضان المبارک جو تو نے
اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں زندگی میں ایک بار پھر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ الہ العالمین ہم سب کو اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے فیوز و برکات سے مستفید فرما، اس پورے ماہ مبارک میں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، شب قدر میں جاگنے کی توفیق عطا فرما، اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس کی رحمتیں برکتیں ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں اور اس پورے پاکستان میں، عالم اسلام میں اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ الہ العالمین ہم ابھی سے یہ نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس پورے ماہ مبارک میں لہو و لعب، کھیل تماشے، فحش گوئی، جتنی بھی غلط چیزیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور انشاءاللہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کام کریں گے۔ الہ العالمین اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمارے شہر کی رونقوں کو بحال فرما، الہ العالمین ہماری مساجد کی رونقوں کو بحال فرما، الہ العالمین ہماری خانقاہوں کی رونقوں کو بحال فرما، الہ العالمین حرمین طیبین کی رونقوں کو بحال فرما، الہ العالمین جو وہاں جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں انہیں وہاں کی با ادب حاضری نصیب فرما، انہیں وہاں کی با ادب بار بار حاضری نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام پر موت عطا فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت میں زندہ رہیں اور سرکار کی سچی محبت میں موت عطا فرما۔ الہ العالمین جہاں جہاں بھی لوگ اس پروگرام کو، اس محفل کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین ان سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، ان سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما، ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کی رونقوں کو بحال فرما، پاکستان کی رونقوں کو بحال فرما، حرمین طیبین کی رونقوں کو بحال فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت میں زندہ رکھ اور سرکار کی سچی محبت میں موت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولأستاذنا ولمشائخنا ولأحبابنا ولأربابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا بينهم في الخيرات۔ اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔